لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، مقصد نمبر 3 العبادات، اور کتاب نمبر 14 اللہ کے ذکر، دعا اور توبہ کے بارے میں ہے، اور اس میں 3 فصلیں ہیں. ان میں سے دوسری فصل دعا کے بارے میں ہے، اور اس فصل میں پہلا باب ہم پڑھ چکے ہیں. آج دوسرے باب کا آغاز کریں گے. باب نمبر 2، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعا کرنا. حدیث نمبر 951 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام مسلم نے. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ فی ابراہیم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ کے اس قول کی تلاوت کی، اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ شرک کتنا خطرناک ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ میرے سامنے پتھر پڑا ہے بے جان، اس کو میں نے تراشا ہے، اس میں میں نے چہرہ بنایا ہے، اس میں سر میں نے بنایا ہے، اس میں ہاتھ میں نے بنائے ہیں، پھر اسی پتھر کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، اسے سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، پس جو میرے پیچھے لگے، جو میری پیروی کرے، جو میری اتباع کرے، بے شک وہ مجھ میں سے ہے، وہ میرے طریقے پہ ہے، وہ میری سنت پہ ہے، وہ میرے دین پہ ہے. اور اس کے بعد الفاظ کیا آتے ہیں جو یہاں حدیث میں مذکور نہیں ہیں، قرآن میں آتے ہیں کہ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو میری معصیت کرے، میری نافرمانی کرے، تو یقیناً تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی شفاعت کر رہے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ تیرے سپرد، میں اس سے لا تعلق. وقال عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی تلاوت کی. یاد رہے کہ وقال عیسیٰ
یہاں پہ لفظ قال فعل ماضی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے قال جس کا معنی اس نے کہا، فعل ماضی. یہاں پہ یہ فعل ماضی کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پہ یہ مصدر ہے. قال قولا، قال کے ایک مصدر کیا ہوتا ہے؟ قولا. اور ایک ہوتا ہے قیلا، اور ایک ہوتا ہے قالا. تو یہ مصدر ہے یہاں پہ، یعنی کہ اس قال کا معنی ہے قول. اس قال کا معنی یہ نہیں کہ اس نے کہا، بلکہ اس قال کا معنی کیا؟ قول. عیسیٰ علیہ السلام کا قول. یعنی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے قول کی تلاوت کی جو قرآن میں آیا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی تلاوت کی جو قرآن میں آیا ہے. وہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قول؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے تیری نافرمانی کی، میری معصیت کا ارتکاب کیا، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر تو ان کو بخش دے تو یقیناً تم ہر کام پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا معاملہ تیرے سپرد، میں ان سے لا تعلق. اب دو انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ الفاظ اپنی اپنی اقوام کے بارے میں قرآن کریم میں وارد ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے ان الفاظ کی تلاوت کی، پھر کیا کیا؟ فرفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. کس کام کے لیے؟ دعا کے لیے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. وقال، اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. یعنی کہ اے اللہ مجھے میری امت کا معاملہ پریشان کرتا ہے، اے اللہ مجھے میری امت کا معاملہ ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. بالفاظ دیگر اے اللہ میری امت پہ رحم فرما. تو اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو کس قدر امت کا غم تھا، کس قدر آپ کو امت کی فکر تھی. اور یہی فکر آج ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کو کتنی امت کی فکر تھی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کہ یوں لگتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. تو یہاں پہ بھی دیکھیے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امت کے لیے. وَبَكَا، اور دعا کرتے کرتے آپ رو پڑے. امت کے مستقبل کا، امت کے انجام کا آپ کو اس قدر احساس ہے کہ آپ امت پہ خوف کرتے ہوئے رو پڑے کہ کیا بنے گا ان کا. فقال اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت نے کہا یا جبریل، اے جبریل، اذهب الى محمد کی طرف جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. وربک اعلم فسلہ ما یبکیک، اور تمہارا رب زیادہ علم رکھتا ہے کس چیز کے بارے میں کہ محمد کیوں رو رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں محمد کی طرف جاؤ، فسلہ، ان سے پوچھو، ما یبکیک، انہیں کون سی چیز رلا رہی ہے، کس وجہ سے وہ رو رہے ہیں. فاتاہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے. فسألہ، تو آپ سے سوال کیا. کیا سوال؟ جو اللہ نے کہا تھا کہ پوچھیے آپ کیوں رو رہے ہیں. فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، تو جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اس سے آگاہ کیا جو آپ کہہ چکے تھے. کب؟ روتے ہوئے دعا میں. یعنی کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کی پریشانی ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ، نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو بتایا اس چیز کے بارے میں جو آپ نے کہی تھی، جب کہ
اللہ بہتر جانتا ہے ان الفاظ کو جو آپ نے کہے تھے، پھر بھی آپ نے بتائے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں۔ فقال اللہ یا جبریل، تو اللہ نے کہا اے جبریل، اذهب الى محمد، محمد کی طرف جاؤ، فقل، تو ان سے کہہ دو، انا سنرضیک فی امتک، کہ بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، ولا نسوءک، اور ہم آپ کو کوئی غم نہیں دیں گے، کوئی دکھ نہیں دیں گے، اس معاملے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ حدیث بہت بڑی خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو توحید کے اوپر ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں گے کہ آپ کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں پہنچ جائے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کی امت کا جو بھی فرد جہنم میں ہے اس سے نکل آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کا حصہ ہوں گے، اور ان کے معاملے میں بھی آپ کو راضی کیا جائے گا۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے بارے میں چاہیں گے کہ انہیں جہنم سے نکالا جائے، اور نہ اللہ رب العزت انہیں جہنم سے نکالیں گے۔ کافر پہ، مشرک پہ جنت حرام ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ اس لیے یہ جو کہا گیا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اہل توحید کے بارے میں۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کی، ان کے لیے دعائیں کی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی، بلکہ آپ کو ابو طالب کے حق میں شفاعت کرنے سے روک دیا گیا، اور اللہ نے صاف صاف کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت کے معاملے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، ہدایت اس کو نہیں ملتی جس کو آپ چاہتے ہیں، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دے لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ ہدایت دینا پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور یہاں ہدایت سے مراد خاص ہدایت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہدایت جس کا مطلب ہوتا ہے ارشاد، کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی سے کہہ دینا کہ مدینہ سے مکہ ادھر ہے، دکھا دینا، یہ سڑک جا رہی ہے مکہ کی طرف، یہ کیا ہدایت ارشاد۔ اور یہ وہ ہدایت ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اس ہدایت کے لحاظ سے ہر نبی ہادی ہے، اور یہی وہ ہدایت ہے جس کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امیر معاویہ کے بارے میں کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ معاویہ کو کیا بنا دے؟ ہادی بنا دے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، انہیں گائیڈ کرنے والا، انہیں سیدھا راستہ دکھانے والا بنا دے۔ اور ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایمان کو داخل کر دینا، اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دینا، یہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے پہلی ہدایت کی مثال کیا تھی کہ آپ بتا دیں یہ سڑک جا رہی ہے مکہ، اور دنیاوی لحاظ سے دوسری ہدایت کی مثال کیا ہے کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور مکہ چھوڑیں۔ تو ایک ہے جنت کا راستہ دکھا دینا، ایک ہے یہ بتا دینا کہ ان کاموں سے بچیں تو آپ جہنم سے بچ جائیں گے،
یہ ہے گائیڈ کرنا، ارشاد، رہنمائی، رہبری. تو اس لحاظ سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سب کے سب ہادی ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے علماء کرام بھی ہادی ہیں. اور ایک یہ ہے کہ دل میں توفیق ایمان کی ڈال دینا، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ سارے مکہ والوں کو مسلمان کر لیتے، پوری دنیا کو مسلمان کر لیتے، اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو اس لیے ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور یہ جو آپ سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اہل توحید کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور اس سے یہ پتا چلا کہ جس کا آپ فائدہ کرنا چاہتے ہیں اس کے حق میں دعا کریں. ایصال ثواب کے طور پہ بہترین چیز کیا ہے؟ دعا. لوگ آج میت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم ختم کرتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں. یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. ایسے ہی میت کی طرف سے صرف طواف کرنا، نماز پڑھ کے اس کو بخش دینا، تو یہ چیزیں ایصال ثواب کے طور پہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایصال ثواب کے طور پہ وہی کام کریں جو ثابت ہیں، اور ان میں سرفہرست کیا ہے؟ دعا. دعا کا میت کو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد باب نمبر 3، باب العزم فی المسئلہ. سوال کرنے میں، دعا کرنے میں پختگی کا ہونا، عزم کا ہونا. یعنی کہ جب اللہ سے سوال کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں تو پختہ طریقے سے مانگیں. یہ نہیں کہ یا اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے گھر دے دیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر گھر لینا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے گھر دے دیں. حدیث نمبر 952 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا کرے، فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، تو وہ قطعیت کے ساتھ دعا کرے، پختہ طریقے سے مانگے، زور دے کر اللہ سے مانگے. وَلَا يَقُولَنَّ، اور یہ الفاظ نہ کہے اللہم ان شئت فَأَعْطِنِي، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ چیز دے دے. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ پہ کوئی بھی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے گھر دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھر کی خاص ضرورت نہیں ہے، اللہ دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہ آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ اتنے بھی محتاج نہیں ہیں، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ آپ اللہ سے نعوذ باللہ بے نیاز ہے کہ اے اللہ اگر تو نے دے دیا ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ انداز لوگوں کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ یہی انداز ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں ان کی طاقتیں، صلاحیتیں محدود ہیں، اور ان کے اپنے کئی امور ہوتے ہیں. تو آپ کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری مدد کریں، مجھے اتنا قرضہ دیں.
مجھے آپ کی گاڑی چاہیے ایک دن کے لیے، مناسب سمجھے تو مجھے دے دیں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ یہ انداز کس کے ساتھ ہوگا؟ لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز مجھے دے اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے خلاف کوئی بات نہ ہو اور میری وجہ سے وہ پریشان نہ ہو، جبکہ اللہ ہر چیز پہ قادر، اللہ کے خزانے بے شمار لا تعداد۔ تو اللہ سے کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے سوال کریں پختہ طریقے سے کریں، قطعیت کے ساتھ کریں، یعنی کہ آپ اللہ سے ایسے مانگیں گویا کہ کیا حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ یا اللہ تو نے نہ دیا تو میں کہاں جاؤں گا، یا اللہ مجھے دے، یا اللہ تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیرے بغیر میں یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے بڑے ہی پختہ طریقے سے سوال کیا جائے اور مانگا جائے۔ باب نمبر 4، باب وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اس باب میں وہ حدیث آئے گی جس حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا تو اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ گویا کہ اس باب سے اشارہ مل رہا ہے جس کا رزق حرام کا ہوگا اس کی دعائیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ حدیث نمبر 953 953 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام مسلم ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتے مگر پاک مال۔ اللہ خود پاک ہیں اور کون سا مال لیتے ہیں؟ جو پاک ہو، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ حلال مال میں سے دے، اللہ قبول کریں گے، حرام مال میں سے دے گا تو اللہ رب العزت حرام مال کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں جب بھی مال خرچ کرے حلال کی کمائی کا، حرام کی کمائی کا نہیں، اور ایسی وہ چیز جو بذات خود حرام ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں نہ دے۔ مثال کے طور پہ شراب کی بوتل ہے، چوری کا مال ہے، تو یہ سب چیزیں، سود وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام مال ہے، یہ اللہ کی راہ میں نہ دے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اہل مکہ نے زمانہ جاہلیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی مقرر ہونے سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا تو آپس میں طے کیا تھا کہ اس پہ ہم حرام کا مال نہیں لگائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عام بندوں کو وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دیا، رسولوں کو، نبیوں کو علیہم الصلوۃ والسلام۔ کیا تفصیل ہے جی اس کی؟ وہ کون سا حکم ہے جی؟ فقال، چنانچہ کہا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، پاک مال میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال بجا لاؤ، انی بما تعملون علیم، بے شک میں باخبر ہوں ان اعمال سے جو تم سر انجام دے رہے ہو، جو اعمال تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو مخاطب کیا علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان سے کہا کہ کون سا مال کھانا ہے؟ پاک مال، پاکیزہ چیزیں حاصل کر کے کھانی ہیں، حرام چیزیں نہیں کھانی، حرام مال میں سے نہیں کھانا، اور نیک اعمال بجا لانے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیں، جو صرف اللہ کے لیے بجا لائے جائیں، اور
جو اللہ رب العزت کی دی گئی تعلیمات کے مطابق ہو. انی بما تعملون علیم، ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی عمل کرو جو عمل صالح ہو. تو یہ اللہ نے کن سے کہا؟ انبیاء سے. اور یہ آیت کہاں پہ آتی ہے؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 51. وقال، اور اللہ نے پھر یہ بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب اس آیت میں اللہ نے مخاطب کیا کہ ان کو، عام مومنوں کو، اے ایمان والو تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 172. تو اللہ رب العزت نے رزق حلال کا حکم دیا نبیوں کو، اور اللہ نے رزق حلال کا حکم دیا کن کو؟ عام مسلمانوں کو، عام مومنوں کو. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے. نمبر 1، رزق حلال وہ رزق ہے جس کو اللہ بھی قبول کر لیتے ہیں، جبکہ حرام کو اللہ قبول نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ رزق حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو اور عام مومنوں کو. ثم ذکر الرجل، پھر تذکرہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا، یطیل السفر، جو لمبے سفر پہ ہے. تو کون سا سفر کر رہا ہے؟ لمبا. الفاظ آگے بڑھانے سے پہلے یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. اس بارے میں حدیث ابو داؤد شریف وغیرہ میں آئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اب آپ بتا رہے ہیں ایک آدمی کے بارے میں جس کی دعا قبول ہونی چاہیے، کیونکہ حالت سفر میں ہے، ویسے بھی اس کا برا حال ہے، مسکینوں جیسی اس کی حالت ہے، فقیروں جیسی اس کی حالت ہے. تو ایسی حالت میں دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جس آدمی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو آپ کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، جو لمبے سفر پہ ہے، اشعث اغبر، جس کے بال پراگندہ، اغبر جس کا جسم غبار آلود، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، بلند کیے ہوئے ہے. اور صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے اس کے ہاتھ خالی واپس کرنے سے شرم آتی ہے. اس کا مطلب ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. لیکن اس آدمی کو دیکھیے، لمبے سفر پہ ہے، بال پراگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، اس حال میں کہ اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. ومطعمہ حرام، یہ دعا کرتا ہے اس حال میں کہ اس کا کھانا جو ہے حرام کا. ومشربہ حرام، اور اس کا مشروب کہاں سے آتا ہے؟ حرام سے. یعنی کہ اگر دودھ پیتا ہے تو حرام کے پیسوں کا، شہد پیتا ہے تو حرام کے پیسوں سے، یا شراب پیتا وہ ہے ہی حرام. تو اس کا کھانا حرام کا، اس کا مشروب حرام کا، وملبس حرام، اس کا لباس بھی حرام کا. وغذی بالحرام، اور اس کو حرام کے ذریعے اسے غذا دی گئی. حرام اس کی خوراک بن چکا، یعنی کہ بچپن سے اس کو حرام کھلایا جا رہا ہے، جسم پرورش، اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ حرام سے ہوئی ہے. وغذی بالحرام، حرام مال سے اس کو غذا دی گئی، اس کی پرورش کی گئی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کیسے ایسے آدمی کی دعا قبول ہو جس کی جو حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کا لباس پہنتا ہے، اور حرام اس کے جسم میں سرایت کر چکا ہے، حرام سے اس کا گوشت بنا ہے، ہڈیاں بنی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس سے پتا چلا کہ رزق حلال کی بہت اہمیت ہے اللہ سے اچھا تعلق قائم کرنے میں. رزق حرام کے ذریعے آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا،
رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے امور سے بچیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسے امور سے بچیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. باب نمبر 5، باب فی اللیل ساعۃ یستجاب الدعاء فیہا. رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. رات میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں دعا قبول کی جاتی ہے. حدیث نمبر 954 954 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم. عن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. جناب جابر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان فی اللیل لساعۃ، بے شک رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے. رات میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ لا یوافقها رجل مسلم، جس کو کوئی بھی ایسا مسلمان پالے، جس کو کوئی بھی مسلمان پالے، اس وقت کو کوئی بھی مسلمان پالے. یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ، اس حال میں پالے کہ وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کے امور میں سے کوئی خیر مانگ رہا ہو. دنیا کی کوئی خیر مانگ رہا ہو یا آخرت کی کوئی خیر مانگ رہا ہو، لیکن مانگ کیا رہا ہو؟ خیر، شر نہیں. تو فرمایا رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان، جس گھڑی کو کوئی بھی مسلمان آدمی پالے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے امور میں سے کوئی بھی خیر مانگ رہا ہو، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ تعالیٰ اس سوال کرنے والے کو ایاہ یہ خیر دے دیں گے جو خیر وہ مانگ رہا تھا. یعنی کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان آدمی اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، مگر اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیں گے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک رات آتی ہے، بلکہ فرمایا ہر رات میں یہ گھڑی آتی ہے. ہر رات میں ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان اللہ سے سوال کر رہا ہو، دنیا یا آخرت کی کوئی خیر مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے، اس کا سوال پورا کریں گے اور وہ خیر اس کو عطا کریں گے. اب یہ رات میں گھڑی کب ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، اس بارے میں ایک بڑے امام کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ہے امام ابو العباس القرطبی، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. جنہوں نے کیا لکھی ہے؟ مسلم شریف کی شرح، اور شرح کا نام ہے المفہم. ایک ہے امام قرطبی جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے، یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ امام ابو العباس قرطبی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں هذه الساعة هي التي ينادى فيها من يسألني فأعطيه، کہ یہ گھڑی جس کا تذکرہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ رات میں ایک گھڑی ہے جس گھڑی میں، جس وقت میں کوئی بھی مسلمان اللہ رب العزت سے دنیا آخرت کی کوئی خیر مانگے، اللہ اس کو عطا کریں گے. یہ گھڑی کون سی ہے؟ امام قرطبی کہتے ہیں یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں آواز لگائی جاتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں. تو پھر یہ کون سی گھڑی ہوئی، کون سا وقت ہوا؟ رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر، رات کا آخری حصہ، جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں. حالانکہ تہجد کا ٹائم تو عشاء سے لے کے فجر تک سارے کا سارا تہجد کا ٹائم ہے. آپ سو کر تہجد پڑھیں یا سوئے بغیر پڑھیں، یہ سارے کا سارا وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہے، قیام اللیل کا وقت ہے. لیکن رات کے برابر 3 حصے ہوتے ہیں، تو جو آخری تہائی ہے وہ افضل ترین وقت ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ آواز دیتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے
مانگے میں اس کو دوں. اس کے بعد باب نمبر 6، باب یستجاب للعبد ما لم یعجل، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، جلد بازی سے کام نہ لے، دعا کرتا رہے. یستجاب للعبد، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے. حدیث نمبر 955 955 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. جلدی نہ کرے اس کی کیا وضاحت ہے؟ خود آپ نے کر دی. یقول، کہ وہ کہے دعوت، تو میں نے دعا کی، فلم یستجب لی، تو میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ سے دعا کریں اور کرتے ہی رہیں. دیکھیں دنیا میں کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک آدمی سے کوئی کام ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے آپ کا کام کر دے. ایک بار کہیں گے، 2 بار کہیں گے، 3 بار کہیں گے، اس کے بعد آپ چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. لیکن جو کام اللہ نے کرنے ہیں اگر اللہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ کوئی کرنے والا نہیں. اس لیے اللہ سے مایوس ہونے کا، اللہ کو چھوڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہوگا جو اللہ سے مایوس ہو کے اللہ کو چھوڑ دے. آپ ایک دعا کر رہے ہیں 20 سال سے، اور کرتے رہے، جب تک زندہ آپ کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. آپ کی دعا عبادت ہے، آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، روز قیامت آپ کے کام آئیں گی. اور اس سے پہلے آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا دنیا میں بھی سنے گا. لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو وہی کچھ دیتے ہیں جو انسان دعا میں مانگتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ رب العزت نے اس میں آنے والی کو مصیبت ٹال دی جس کا اس کو علم بھی نہیں ہو سکا. تیسرے نمبر پہ دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز قیامت یہ دعائیں بطور نیکیاں موجود ہوں گی، اور روز قیامت انسان کے نیکی کے ترازو کے بوجھل ہونے کا سبب بنے گی. تو دعا کرنے میں کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. دعائیں کریں، بار بار کریں، مسلسل کریں، لیکن قبر والے سے نہیں، کسی فوت شدہ سے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں، جناب علی سے نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں، بلکہ ایک اللہ سے. یہاں پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا مسلم شریف کی حدیث کی طرف. مسلم شریف میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں. وہاں پہ کیا آیا ہے کہ لا یزال یستجاب للعبد، بندے کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ پہ مشتمل ہو، جب تک کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو قطع رحمی پہ مشتمل ہو. اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سودی ملازمت مل جائے، بینک کی ملازمت مل جائے، تو یہ ایسی دعا ہے جو گناہ پہ مشتمل ہے. یا کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ میرا شراب کا کاروبار چل پڑے، تو یہ گناہ کی دعا ہے. یا قطع رحمی کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے تعلقات میرے فلان رشتے دار سے ختم کر دے، تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. تو آپ فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث کے مطابق بندے کی دعا مسلسل قبول ہوتی ہے جب تک کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ پہ مشتمل ہو، یا ایسی دعا نہ کرے جس میں رشتہ داروں کی رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہو. ما لم یستعجل، جب تک کہ جلدی نہ کرے. تو کہا گیا اللہ کے رسول مل استعجال، جلدی کس کو کہتے ہیں، جلدی کی کیا وضاحت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یقولو، کہ بندہ کہے قد دعوتو،
میں نے دعا کی، وقت دعوت، میں نے دعا کی، ان کے بار بار میں نے دعائیں کی، تو میں نے نہیں دیکھا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہو، تو پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعائیں ترک کر دے۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، انسان کو مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 7، باب اکثر دعا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعا، یعنی کہ زیادہ تر دعا آپ کیا کیا کرتے تھے؟ عام طور پہ آپ کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ حدیث نمبر 956 956 قاف، اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، جنہوں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا اعداد حاصل کیا ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ تر دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں اچھائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھائی دینا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعا بہت عظیم دعا ہے۔ اس کی عظمت کا کیسے پتا چلا؟ نمبر 1 اس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ یہی دعا کیا کرتے تھے، یعنی کہ کچھ بھی مانگنا ہوتا آپ یہی دعا کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اس دعا کی اہمیت کا یوں پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف میں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس بارے میں ابو داؤد شریف میں حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 1892 1892۔ تیسرے نمبر پہ اس دعا کی اہمیت کا پتہ چلا کہ جناب انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے بارے میں امام مسلم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جناب انس نے جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہوتا یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اور اگر کوئی اور دعا کرتے تو اس دعا میں بھی اس کو شامل کرتے۔ کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دعا کتنی عظیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا، اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ دعا قرآن میں آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن یہ اللہم کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے اس کے ساتھ، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے۔ دنیا میں اچھائی سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر نے، سلف صالحین نے اس بارے میں مختلف باتیں کہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا دنیا میں اچھائی سے مراد علم اور اللہ کی عبادت، یعنی کہ ہم کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں اچھائی دے، یعنی کہ مجھے علم دے، مجھے اپنی عبادت کی توفیق دے۔ دوسرا قول یہ ہے جی دنیا میں اچھائی سے مراد پاک رزق اور علم نافع، اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی اچھائی سے مراد عافیت، صحت، تندرستی، آزمائشوں سے محفوظ رہنا، اور چوتھے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی اچھائی سے مراد نیک بیوی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ اچھا اب آپ آ جائیں آخرت کی اچھائی کی طرف، اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد جنت ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد عافیت ہے، آخرت کے دن کی عافیت، کہ اس سے انسان ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آخرت کی اچھائی سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے، حساب آسان ہو جائے۔
اب ان اقوال میں سے راجح قول کون سا ہے، کس قول کو ہم نے لینا ہے، کس کو ہم نے ترک کرنا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ سارے اقوال دراصل قرآن کی وہ تفسیر ہے جس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر بالمثال، مثال دے کے تفسیر کرنا۔ تفسیر کیسے کرنا؟ مثال دے کر۔ جیسا کہ کہا جائے کہ ذہین طالب علم کون ہوتے ہیں، تو ٹیچر کلاس کے ذہین طالب علم کا نام لے کر کہے یہ ذہین طالب علم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ذہین ہے، ایک مثال دے دی ہے اور اس قسم کے سارے لوگ اس لفظ میں شامل اور داخل ہیں۔ تو علماء تفسیر اور سلف صالحین بسا اوقات قرآن کی تفسیر کرتے ہیں مثال کے ذریعے۔ کوئی ایک مثال دے دی تو کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب یہی ہے، صرف یہی تفسیر ہے، یا سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی سلف صالحین میں علماء تفسیر میں بڑا اختلاف ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے اقوال اس لفظ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اچھائی دے، تو علم بھی دنیا کی اچھائی ہے، عبادت بھی دنیا کی اچھائی ہے، حلال رزق بھی دنیا کی اچھائی ہے، علم نافع بھی یہی ہے، نیک بیوی بھی یہی ہے۔ مثالیں۔ تو علماء تفسیر نے مختلف مثالیں دی ہیں، لفظی معنی بیان نہیں کیا۔ اور یہی صورتحال ہے آخرت کی اچھائی کی، کہ جنت، حساب کا آسان ہونا اور اس دن ازمائشوں سے محفوظ رہنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آخرت کی اچھائیاں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی دے، آخرت کی اچھائی دے، تو اس لفظ میں ہر اچھائی آ جاتی ہے۔ اور مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں بالکل کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سجدے میں دعاؤں کے قبول ہونے کا امکان رہتا ہے، سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو۔ ہمارے پاک و ہند میں بہت سی مساجد میں لوگ دعا کب کرتے ہیں؟ نماز کے بعد امام اور مقتدی ہاتھ اٹھا کے ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ ایک بار بھی آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو، کرائی ہو۔ البتہ دعا کے بہترین مقامات کو ہم لوگ ترک کر دیتے ہیں۔ آپ نے رہنمائی کی ہے کہ اذان اور اقامت کے مابین دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس موقع پہ ہر انسان آ کے دعا کرے۔ آپ اذان کی بعد مسجد میں پہنچیں، 2 سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد دعائیں کریں۔ ایسے ہی دعا قبول ہوتی ہے کب؟ سجدے میں۔ تو سجدے میں آپ دعائیں پڑھیں، اپنی زبان میں نہیں، عربی زبان میں پڑھیں۔ اگرچہ کئی علماء کرام نے کہا اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دعا جب بھی سجدے میں کی جائے گی عربی زبان میں کی جائے گی، کیونکہ زبان نماز کی جو لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ عربی۔ نماز کی لینگویج کیا ہے؟ عربی ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو عربی نہیں آتی، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ سجدے میں کر لیا کریں۔ والدین کے لیے آپ نے دعا کر لی ہے، کیا پڑھ لیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھ لیں آپ۔ صحابہ کرام سلف صالحین کے بارے میں دعا کرنا چاہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی، تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اس دعا میں وہ سب کچھ موجود ہے جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کو اپنے دل میں لے آئیں اور یہ الفاظ پڑھیں۔ آپ کو رزق حلال چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو نیک بیوی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ہم قرآن سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدے میں تلاوت کرنا ممنوع ہے. لوگ کہتے ہیں پھر ہم یہ دعا کیسے پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ؟ بھئی قرآن سے آپ نے ایک دعا لی ہے، اب آپ اس کو سجدے میں بطور تلاوت نہیں پڑھیں گے، بطور دعا پڑھیں گے. جی تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 8، باب الدعاء عند النوم والاستيقاظ، سونے کے موقع پہ اور بیداری کے موقع پہ کیا کرنا؟ دعائیں پڑھنا. حدیث نمبر 957 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل. جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ آنے لگو، جب تم اپنے لیٹنے کی جگہ پہ میں آنے لگو، جب تم اپنے بستر میں آنے لگو، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو نماز والا وضو کر لیا کرو. وہ وضو جو تم نماز سے پہلے کرتے ہو وہ کر لیا کرو. وضو میں کیا حکمت ہے؟ رات کو آپ سونے لگے ہیں، بستر پہ آنے لگے ہیں، وضو کر لیں. واللہ عالم، شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ جب رات کو سوئیں باوضو کر سوئیں تاکہ موت آئے تو وضو کی حالت میں آئے. تو اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنے بستر پہ آنے لگو، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو نماز والا وضو کر لو. ثم استدع علی شقک الایمن، پھر اپنی دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ. کس پہ لیٹ جاؤ؟ دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ، دائیں جانب لیٹنا ہے. اور یہی طریقہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے لیٹنے کا، اور اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی فوائد ہیں. آج آپ دیکھیں کہ کافروں کے پاس دین نہیں ہے تو وہ جانوروں کی طرح سوئے ہوتے ہیں، کوئی سیدھا بالکل، کوئی الٹا، اور کوئی دیگر عجیب و غریب طریقوں کے ذریعے اپنی نیند پوری کرتا ہے. جبکہ مسلمان خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما بنا کر بھیجا، اور آپ نے اس معاملے میں بھی رہنمائی دی ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم استدع علی شقک الایمن، پھر لیٹ جاؤ اپنی دائیں جانب پہ، یہ کہ سیدھا نہیں لیٹنا، دائیں کروٹ پہ لیٹنا ہے. ثم قل، پھر یہ پڑھو، پھر یہ کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا، میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا، میں نے اپنے چہرے کو تیرا فرما بردار بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا. تو پھر چہرے پہ کس کا آرڈر چلے گا؟ اللہ رب العزت کا. چہرے سے مراد پورا جسم ہے، لیکن چہرہ ہمارے جسم میں اہم ترین چیز ہے جس سے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، اس لیے چہرے کا نام دیا گیا ہے. جو شخص روزانہ کی بنیاد پہ فجر کے بعد صبح صبح داڑھی مونتا ہے، وہ کیسے کہے گا اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا؟ چہرہ تو تابع نہیں ہے، چہرہ تو شریعت کے مخالف جانب چل رہا ہے.
وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے امور تیرے سپرد کر دیے. جی یعنی کہ میرا معاملہ کون حل کرے گا؟ میرا کام یا اللہ تو ہی کرے گا. میرا کسی اور پہ بھروسہ نہیں، تجھ پہ بھروسہ ہے. اور اسی سے قریب وہ الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں سے بچانے والا ہو اور نیکی کی توفیق دینے والا ہو، طاقت دینے والا ہو. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی کمر تجھ سے لگا دی ہے. یعنی کہ میں نے تجھے اپنا سہارا بنا لیا ہے. یعنی کہ تجھے میں نے اپنے کیا بنا لیا ہے؟ سہارا بنا لیا ہے. اور میں نے اپنی کمر تجھ سے لگا دی ہے، یعنی کہ تجھے میں نے اپنا سہارا بنا لیا ہے. تو اے اللہ تیرے اوپر ہی میری امیدیں ہیں. رغبتاً ورہبتاً الیک، یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے اے اللہ تیرے شوق میں اور تجھ سے ڈرتے ہوئے. تیرے شوق میں کیا اور تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا. یعنی کہ اپنا چہرہ تیرے تابع کیوں کر دیا، اپنے معاملات تیرے سپرد کیوں کر دیے، اور اپنی کمر تجھ سے کیوں لگا دی؟ اے اللہ تیرے ثواب کا شوق ہے مجھے، اس لیے تجھے راضی کرنے کا شوق ہے، اس لیے. وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اور یہ کام میں نے کیا تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع نہ کیا تو اس چہرے کی روز قیامت خیر نہیں ہے. میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے یا اللہ، کس لیے؟ تجھ سے ڈرتے ہوئے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. ولا منجا، اور نہ کوئی جائے نجات ہے. من کا، تجھ تیرے مقابلے میں. یعنی کہ اللہ تو پکڑنے پہ آئے تو مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. تو پکڑنے پہ آئے تو مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں پہ میں چھپ جاؤں گا تو اس سے بچ جاؤں گا. واضح ہے کہ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ تجھ سے بچنے کے لیے پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں ہے الا الیک، مگر وہی جو تیرے پاس ہے. کیسے زبردست الفاظ ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تو نے نازل کی ہیں سب پہ میں ایمان لایا. لیکن زیادہ واضح معنی جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے. کہ اے اللہ میں تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور میں تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے. کتاب کی باری کا لفظ استعمال کیا انزلتا، تو نے اتاری ہے، اور نبی کی باری کا لفظ استعمال کیا ارسلتا، جنہیں تو نے بھیجا ہے. فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر تو اپنی اسی رات فوت ہو گیا، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو کس پہ ہوگا؟ فطرت پہ ہوگا، توحید پہ ہوگا. تیری موت توحید کے اوپر موت ہوگی. تیری یہ موت اسلام کی موت ہوگی. تیری یہ موت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ موت ہوگی، یعنی کہ توحید کے اوپر. تو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا، اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے، اور میں نے اپنی کمر تجھ سے لگا دی. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اے اللہ تجھ پہ امیدیں رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی جائے نجات نہیں ہے تجھ سے بچنے کے لیے مگر تیرے پاس ہی. اے اللہ میں تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے. اگر تم اسی رات فوت ہو گئے فانت علی الفطرہ، تو آپ کی موت کس چیز پہ شمار ہوگی؟ فطرت پہ، توحید پہ، اسلام پہ. وجعلہن، اور آپ نے مزید فرمایا ان الفاظ کو کر لو آخر ما تتکلم بہ، جو آپ گفتگو کرتے ہیں ان کے آخر میں ان الفاظ کو کر لو. جب رات کو آپ سونے لگیں، گفتگو ختم ہو جائے، آخری الفاظ یہ ہونے چاہیے. قال، وہ کہتے ہیں کون؟
راوی وہ کون ہے؟ برا بن عازب. برابر برا بن عازب کہتے ہیں فرددتها علی النبی، میں نے یہ الفاظ دہرائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. کیوں؟ تاکہ یاد کر لو. جی تو میں نے یہ الفاظ آپ کے سامنے دہرائے. فلما بلغت، تو جب میں پہنچا ان الفاظ پہ، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے. قلت، تو میں نے کہا، ورسولک، نبی کی جگہ کہ میں اس کتاب پہ بھی ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے رسول پہ بھی ایمان لایا. جی جبکہ برا بن عازب کو جب یہ حدیث آپ نے پہلی بار سکھائی تھی تو کیا لفظ کہا تھا؟ وہ بھی نبی کا الذی ارسل. جی تو پہلے لفظ کیا تھا؟ نبی. جی تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب میں ان الفاظ پہ پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے. قلت، تو میں نے کہہ دیا ورسولک، اور کہنا کیا تھا؟ نبی ونبیک. قال، تو راوی کہتے ہیں لا، آپ علیہ السلام نے کہا. برابر اعظم کہتے ہیں میں نے کہا تھا ورسولی کا، جی تو قال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا لا، یہ الفاظ نہ کہو. جی یہ کہ میں نے سکھایا تھا نبی کا، تم کہہ رہے ہو رسولی کا، ایسا نہ کرو. لا تقل، لا، یہ الفاظ نہ کہو. کیا کہنا ہے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہ کہو کہ میں تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے. جی تو نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ لگانے کی آپ نے اجازت نہیں دی. اس سے پتا چلا کہ آپ نے جو اذکار سکھائے ہیں، جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. مینوان سے ان دعاؤں کو، ان اذکار کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسے نبی علیہ السلام سکھا کر گئے. اور اس کی مثال بھی یہ جو آخری الفاظ تھے، لا ونبیک الذی ارسلت، جی اور تیرے وہ نبی جن کو تو نے بھیجا ہے، ان کی وجہ سے ہر ایک کو خبردار ہو جانا چاہیے جی کہ کسی دعا میں میں نے کسی قسم کا اضافہ نہیں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کیا کہتے ہیں درود شریف میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. سیدنا، اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہم سب کے سردار ہیں. سردار آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں. آپ کی شان بہت بلند ہے، کوئی بھی انسان آپ تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جب آپ نے درود شریف سکھایا تھا صحابہ کرام کو، تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا سیدنا محمد؟ نہیں کہا. تو آج آپ کے درود میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، اسے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی کئی لوگ اس دعا میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. کون سی دعا؟ اذان کے بعد والی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اس میں بھی کہہ دیتے ہیں وارزقنا شفاعتہ. تو اس لیے آپ کے سکھائے ہوئے اذکار، آپ کی سکھائی ہوئی دعائیں، ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. البتہ آپ اس کے علاوہ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں عربی زبان میں تو کوئی بات نہیں، آپ کریں، جب تک کہ اس میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ سوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے. جی اور یہ بھی پتا چلا کہ باوضو ہو کے سوئیں، اور یہ بھی پتا چلا اپنی دائیں کروٹ پہ سوئیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ دعا جو آپ نے سکھائی ہے، اس کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے. جی تو جس کو موت آئی، جی اس کو موت کس چیز پہ آئے گی؟ پھر فطرت پہ آئے گی. اسلام پہ چلیے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد کی حدیث کی طرف. 958 958 قاف. عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا اوا احدکم الی فراشی، جب تم میں سے کوئی آئے اپنے بستر کی طرف. کدھر آئے؟ بستر پر. اپنے بستر کی طرف آئے. فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بستر کو جھاڑ لے. جی بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، اپنی چادر کے اندرونی حصے کے ساتھ. جی
دیکھ لیں کتنا عظیم دین ہے ہمارا دین، اور کتنے عظیم نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 1400 سال پہلے کتنی عظیم تعلیمات دے کر گئے ہم. طہارت کے معاملے میں، سونے کے طریقے کے معاملے میں، ایک چیز قضاء حاجت کے معاملے میں، کھانے کے آداب بتانے کے معاملے میں. اب یہاں پہ دیکھیے آپ کہ جب تم اس کو اپنے بستر کی طرف آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بستر کو اپنی تہ بند کے اندرونی حصے کے ساتھ جاڑ لے. جی مطلب یہ ہے کہ اپنا ہاتھ بستر پہ فی الحال نہ لگنے دے، جی اسے چادر کے ساتھ جاڑے. جی اب چادر صحابہ کرام کے پاس کتنی ہوتی تھی؟ ایک ہی. ایک ہی ہوتی تھی. تو کہا اپنی تہ بند کے اندرونی حصے کے ساتھ اس بستر کو جاڑ لو. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، کیونکہ وہ نہیں جانتا، کون بستر پہ آنے والا، سونے کے لیے آنے والا، وہ نہیں جانتا ما خلفہ علیہ، کہ کیا چیزیں آئی ہیں اس کے پیچھے علیہ، اس بستر پہ. کیا پتا بستر پہ کیا کچھ آتا رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی سانپ آ گیا ہو سکتا ہے کوئی بچھو آ گیا ہو سکتا ہے کوئی شیطان بیٹھا رہا ہو وہاں پہ، جن شیطان بیٹھے رہے ہو. جی اس لیے بستر کو جھاڑیں. ثم یقول، پھر یہ کہے، جی یعنی کہ پھر یہ الفاظ آپ کہیں کیا، بسمک ربی وضعت جنبی، تیرے نام کی مدد سے، تیرے نام کی مدد سے میں نے اپنے پہلو کو اے میرے رب رکھ دیا. یعنی کہ میں نے اپنے پہلو کو زمین پہ رکھ دیا، بستر پہ رکھ دیا ہے تیرا نام لیتے ہوئے. بسمک ربی، جی تو بسمک ربی، اے میرے رب تیرے نام کے ذریعے میں نے اپنے پہلو کو رکھ دیا. وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرے ذریعے ہی میں اس کو اٹھاؤں گا. کس کو؟ اپنے پہلو کو. جی یعنی کہ ابھی سونے لگا ہوں جی تو وہ بھی تیری مدد سے. تو نیند نہ دے تو نیند نہیں آئے گی، واقعی. اور اٹھوں گا تو بھی تیری مدد سے. پناہ. ان امسکت نفسی، اے اللہ اگر تو میری روح کو روک لے، فرحمہا، تو اس پہ کیا کرنا؟ رحم کرنا. یعنی کہ اے اللہ اگر تو میری روح کو قبض کر لے، جی اے اللہ اگر تو مجھے فوت کر لے، جی تو یا اللہ میری روح پہ کیا کرنا؟ رحم کرنا، اسے عذاب نہ دینا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس کو بھیج دے، کس کو؟ روح کو واپس بھیج دے. جسم کی طرف. فَاحْفَظْهَا، تو اے اللہ اس روح کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اس کے ساتھ جس کے ساتھ تو حفاظت کیا کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی. جی یعنی کہ جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی اے اللہ میری روح کی حفاظت کرنا. جی تو یہ رات کو سونے کی بڑی شاندار دعا ہے. ہر ایک کو چاہیے خود بھی یاد کرے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے. اس کے بعد حدیث نمبر 959، 959، عن حذیفہ بن الیمان قال، روایت ہے کس سے؟ حذیفہ بن یمان سے. حذیفہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد یمان بھی صحابی ہیں. بلکہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک لڑائی میں، غالباً احد کی لڑائی تھی، جناب حذیفہ کے والد یمان پہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا. لڑائی کی شدت کی وجہ سے ان کو پتہ نہ چلا کہ یہ کیا ہے، یہ مسلمان ہیں. جی جناب حذیفہ کی نگاہ پڑی تو انہوں نے شور ڈالا، میرے والد، میرے والد. لیکن تب تک صحابہ کرام کی تلوار ان کی جسم پہ، گردن پہ چل چکی تھی، تو وہ شہید ہو گئے. حذیفہ بن یمان کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ انہوں نے ان صحابہ کرام سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. جی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں چیختا رہا، انہوں نے تلوار چلا دی، آپ ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں. ایسا نہیں ہوا. حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کے وقت لیتے، کیا لیتے؟ بستر پر مضجعه، اپنے بستر لیتے، ان کے بستر پہ آتے. مراد کیا؟ اپنے بستر پہ آتے. تو وضع یدہ تحت خدہ،
تو اپنے ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے. لیکن یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھتے تھے. تو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اور اس حدیث کا نمبر کیا ہے 5045 5045. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے. ثم یقول، پھر آپ یہ کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم اے اللہ بسمک اموت و احیا، میں تیرا نام لے کر، یعنی کہ تیرے نام کا ذکر کر کے میں تیرا نام لے کر اموت سو رہا ہوں و احیا، اور میں اسی طرح اٹھ جاؤں گا، زندہ ہو جاؤں گا. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند پہ کون سا لفظ بولا؟ موت کا. اور بیداری پہ لفظ بولا کس کا؟ حیات کا، زندہ ہونے کا. تو اس میں یہ پیغام ہے کہ تم ہر رات چھوٹی موت کو قبول کرتے ہو. چھوٹی موت تمہارے پاس آتی ہے تو تیار ہو جاؤ، کسی دن بڑی موت بھی آ جائے گی. تو اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ذریعے اموت، میں کیا ہو رہا ہوں؟ سو رہا ہوں یا فوت ہو رہا ہوں، و احیا، اور میں زندہ ہو جاؤں گا تیرے نام کے ذریعے. یہاں جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ وضاحت نہیں آئی کہ آپ کون سا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے، لیکن دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے جیسا کہ پہلے تذکرہ کر چکا ہوں. تو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسند احمد میں بھی، پہلے تذکرہ کیا تھا ابو داؤد شریف کا، اب بتانا چاہتا ہوں کہ مسند احمد میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی رخسار کے نیچے رکھتے تھے. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب بیدار ہوتے، قال، تو آپ کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے احیانا مجھے زندہ کر دیا، بعدما اماتنا میرے فوت ہو جانے کے بعد. تو زندہ سے مراد کیا ہے؟ نیند سے اٹھانا، اللہ نے مجھے اٹھا دیا نیند سے، اور مرنے سے مراد کیا ہے؟ فوت ہو جانا. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما ماتنا، بعد اس کے اس نے ہمیں فوت کر دیا تھا، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، قبروں سے اٹھ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. اب یہ دعا جو ہے رات کو سونے کی، صبح اٹھنے کی، بیدار ہونے کی، یہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں. جو سکھاتے ہیں تو وہ ایک بار سکھا دیتے ہیں، پڑھنے کی عادت نہیں ڈالتے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو عادت ڈالیں، ہر رات بیٹا دعا پڑھ لی ہے، بیٹا کون سی دعا پڑھی مجھے سناؤ، اور صبح جب آپ اٹھائیں تب بھی بچے سے یہ دعا کہلوائیں تاکہ اسے یہ دعا پڑھنے کی عادت پڑ جائے. اس کے بعد حدیث نمبر 960 960 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن انس، روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوا الی فراشہ، جب آپ آتے تھے الی فراشی، اپنے بستر کی طرف، اپنے بستر پہ آتے تھے، قالا، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، یعنی کہ جو ہمیں کھانا کھلاتا ہے، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، یعنی کہ جو پانی پینے کو دیتا ہے، دودھ پینے کو دیتا ہے، شہد پینے کو دیتا ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا، اور جس نے ہمیں پلایا، وکفانا،
اور جو ہمارے لیے کافی ہو گیا، جی جو ہمارے لیے کافی ہو گیا، اس نے ہمارے کام کر دیے، جی اب ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آوانا، اور جس نے ہمیں کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا، جی ہمیں گھر دیا جہاں پہ رات گزار سکتے ہیں۔ یہ تو تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے، الذی اطعمنا وسقانا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا، وکفانا، اور جو ہمارے لیے کافی ہو گیا، وآوانا، اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ایسا نہیں ہے جو کفایت کرنے والا ہو، اور جن کا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو ٹھکانہ دینے والا ہو۔ یعنی کہ ہمیں کھانا کھلانے والا، جی ہمیں پلانے والا، ٹھکانہ دینے اور ہمیں ٹھکانہ دینے والا، ہمیں کفایت کر دینے والا خود اللہ۔ جی اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف نہیں آتے، جو کلمہ نہیں پڑھتے، دین اسلام اختیار نہیں کرتے، جی تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ جو لوگ دین کی طرف نہیں آتے تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ پھر محروم ہیں۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے اور ہم اللہ کا پھر شکر بھی ادا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور وہ اللہ کی ان نعمتوں سے بھی محروم، اگر نعمتیں ملتی بھی ہیں تو وہ ان کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ یعنی کافروں کو کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، لیکن یہ کھانا، یہ نعمتیں ان کے لیے وبال بن جائیں گی، روز قیامت سوال ہوگا۔ مسلمان خیر کے اوپر ہر لحاظ سے جی اللہ کی نعمتیں بھی لے رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کے قریب بھی ہو رہا ہے، اور روز قیامت یہ نعمتیں اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 960۔ تو اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام جب بستر پہ آتے تھے تو یہ دعا بھی پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اور اس کے علاوہ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر یہ پڑھتے تھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ اور یہ تمام دعائیں یاد کر لینی چاہیے، سبھی پڑھنی چاہیے، ان سب کے بڑے فوائد ہیں۔ لیکن جو ساری دعائیں یاد کرنے کی ساتھ نہیں رکھتا، وہ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا یاد کر لیں۔ حدیث نمبر 961 961 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن مسعود، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسا، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام میں داخل ہوتے، یعنی کہ جب شام کا وقت ہو جاتا تو نبی علیہ السلام جب شام میں داخل ہوتے، قال، آپ کہتے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ، ہم نے شام کی جی اور سارے ملک نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جی یعنی کہ ہم نے شام کی اور ساری دنیا نے، ملک سے مراد کیا ہو جائے گا؟ ساری دنیا، سب نے شام کی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ سب نے شام کی، اور سب کون ہیں؟ اللہ کے مملوک ہیں۔ جی والحمدللہ، اور تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہم اے اللہ، انی اسألک من خیر ہذہ اللیلہ وخیر ما فیہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات کی خیر کا، کہ یا اللہ اس رات کی خیر میرے نصیب میں کر دے، وخیر ما فیہا، اور اس چیز کی خیر کا جو چیز اس رات میں ہے، اس رات میں جو جو چیزیں موجود ہیں ان کی خیر بھی میں مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں اس رات کی خیر مانگتا ہوں، اور اس رات میں جو جو چیزیں موجود ہیں ان کی خیر مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ میں اس کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
وشر ما فیہا، اور ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے جو اس رات میں ہوتی ہیں، رات میں واقع ہوتی ہیں. اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے بچنے کے لیے؟ من الکسل، سستی سے بچنے کے لیے. اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اور دیگر خیر کے کاموں میں سستی ہو، اس سستی سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے سستی سے بچا لے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الکسل، سستی سے بچنے کے لیے، کسل مندی سے بچنے کے لیے، اور بڑھاپے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے بچنے کے لیے، بڑھاپے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے بچنے کے لیے، اور فتنۃ الدنیا، اور دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ عورتیں دنیا کا فتنہ ہے، جی. مال دنیا کا کیا ہے؟ فتنہ ہے. اولاد دنیا کا کیا ہے؟ فتنہ ہے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے. تو اس لیے ہم ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسل مندی سے، سستی سے بچنے کے لیے، بڑھاپے سے بچنے کے لیے، بڑھاپے کی خرابی سے بچنے کے لیے، دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو یہ دعا بھی بڑی شاندار ہے، بہت عمدہ ہے. اس کو شام کے اذکار میں شامل کر لینا چاہیے. شام کے وقت جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، شام کی وجہ سے شام کے اذکار جو ہیں ان میں اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق دے، ان کا معنی و مفہوم جاننے کی توفیق دے، اور ان کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنے کی توفیق دے. اللہ یہ توفیق ہمیں بھی دے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی. اور اللہ رب العزت ان دعاؤں کے برکت سے ہمیں ہر طرح کے ان کے شر سے، ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت مجھے اور آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.